اگر کوئی کہتے قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں، تو اس تفریق کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اہل بیت کافی ہیں، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، تو بھی غلط کہتا ہے۔ بھلا قرآن تو ہے نصاب تعلیم اور آل محمد ہیں پڑھانے والے۔ اگر کوئی احمق کہہ دے قرآن کافی ہے، قرآن کے بعد موجودگی میں کسی معلم کی ضرورت نہیں، تو قرآن کا سمجھو، قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ اور اگر کوئی کہتے اہل بیت کافی ہیں، تو قرآن اگر چھوڑ دے گا تو ان سے پڑھے گا کیا؟ قرآن ہے اسلام کا قانون اور آل محمد ہیں اس قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے۔ اگر کہہ دے قانون کافی ہے تو اس کو نافذ کون کرے گا؟ اور اگر کہہ دے نافذ کرنے والے کافی ہیں تو پھر نافذ کس چیز کو کیا جائے گا؟ لہذا کسی بھی ملک و ملت کی بقا کے لیے دو چیزوں کا وجود ضروری ہے، ایک نصاب تعلیم اور دوسرے پڑھانے والے، ایک قانون اور آئین، دوسرے قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے۔ تو پیغمبر اکرم نے دونوں کو تعارف کرا دیا۔ اگر اسلام کے قانون کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اگر اللہ کے قانون کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے تو وہ آل محمد کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر قرآن کے اللہ کے قانون کو سمجھنا ہے، آئین کو سمجھنا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اگر اس کو سمجھنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے تو نافذ کرنے کے لیے آل محمد موجود ہیں۔ لہذا قرآن کو لے لیا جائے، اہل قرآن کو نظر کر دیا جائے، وہ پڑھائیں گے کیا؟ نافذ فرمائیں گے کیا؟ یا ان کو دامن پکڑ لیا جائے جو پڑھانے والے ہیں، جو نافذ کرنے والے ہیں، اور نصاب کو چھوڑ دیا جائے، قانون کو چھوڑ دیا جائے، وہ پڑھائیں گے کیا؟ سمجھائیں گے کیا؟ اور نافذ فرمائیں گے کیا؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی قرآن میں اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی۔ ایک ہاتھ میں جن کے قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامران، کیونکہ قرآن ہے آئین اسلام اور آل محمد ہے اس آئین کے پڑھانے والے، سمجھانے والے، نافذ فرمانے والے۔ اللہ کا قرآن ہے نصاب تعلیم مسلمانوں کے لیے، اور آل محمد ہیں پڑھانے والے، عمل کرانے والے۔ لہذا جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، تو قرآن کی موجودگی میں پورا عالم اسلام کسی اور کے دروازے پر جانے کا محتاج نہیں، نہ قانون کے سلسلہ میں، نہ آئین کے سلسلہ میں، نہ نصاب تعلیم کے سلسلہ میں۔ اور جب تک علی اور اولاد علی سے ایک بھی ہستی دنیا میں موجود ہے، تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اور قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں آل محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی بھی اور دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا قرآن ہے ہمارا نصاب تعلیم، اور پڑھانے والے ہیں علی اور اولاد علی۔ ہمارا قرآن ہے نصاب کا اپنا، یہ ہے قانون قدرت، اور یہ ہے آئین فطرت، اور آل محمد اس قانون کے پڑھانے والے، سمجھانے والے، عملی طور پہ نافذ فرمانے والے۔ لہذا ان کے باوجود جب ان میں سے کوئی ایک ہستی بھی موجود ہو تو ان کا دامن چھوڑ کر قرآن فہمی کے لیے، قرآن دانی کے لیے، قانون اسلام کو سمجھنے کے لیے
کسی اور دروازے پر جانے کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ آل محمد کا قول کافی ہے، ان کا عمل کافی ہے۔ قرآن ہمارے تمام دین و دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قرآن کافی ہے، اور جب تک سمجھنے سمجھانے کا تعلق ہے تو آل محمد کافی ہے۔ اگر قرآن کا دامن چھوٹ گیا تو بھی نتیجہ گمراہی ہوگا، اور اگر آل محمد کا دامن چھوٹ گیا تو بھی نتیجہ جو ہے گمراہی کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی۔ اے مسلمان، اگر خالق یزدان تک پہنچنے کا ارادہ ہے تو پہلے اپنے آپ کو آل محمد تک پہنچاؤ۔ اگر علی اور اولاد علی کے دروازے پہ پہنچ گئے تو خالق جلی کے دروازے پہ بھی پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو نہ مصطفیٰ ملیں گے نہ خدا ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بمصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا نے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنے کی بڑی کوششیں کی۔ قرآن کو کبھی تیروں کا نشانہ بنایا تو آل محمد کے جنازوں کو بھی تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر کسی دور میں قرآن جلائے گئے تو آل محمد کے خیموں کو بھی جلایا گیا۔ اگر قرآن کو کبھی نیزوں پہ بلند کیا گیا تو آل محمد کے سروں کو کاٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ لیکن سید الشہداء نے اور جناب اسلام کے حقیقی محافظ نے گردن کٹوا کر بدن ان کا کربلا میں ہے، سر نو کے سنا پہ ہے، کوفے کا شام کا بازار ہے۔ ظالم ان کو لے جا رہے تھے کہ جب ایک مکان کے پاس سے گزرے تو ایک قاری پڑھ رہا تھا انا صحاب الکہف حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو سید الشہداء کے سر اقدس سے آواز بلند ہوئی قصتی اعجب من قصتہم، تو میں کیوں نہ عرض کروں؟ سید الشہداء نے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ ظالمو، تم ہمارے بدن اور سر میں جو دزائی ڈال سکتے ہو لیکن ہمارے نانے کے فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا فرمان صحیح تھا، صحیح ہے اور صحیح رہے گا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو جناب امام عالی مقام نے دنیا پر واضح کر دیا کہ ظالمو، ستمرانو، تم ہمارے بدن اور ہمارے سر میں جو جدائی ڈال سکتے ہو لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈال سکو یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم شہید ہو جائیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، مال قربان فرما دیں گے، سب کوئی دین کے نام پر گھر بار لٹوا دیں گے، لیکن ہم دنیا پر ثابت کریں گے ہمارا بدن کربلا کے میدان میں ہے، ہمارا سر نو کے سنا پر ہے، پر ہم اس کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پہ واضح کریں گے کہ ہمارے جد نامدار کا فرمان صحیح ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ
ہے۔ لہذا امام نے تلاوت قرآن اس حالت میں کر کے دنیا کو بتایا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ جب تک اکٹھے بروز قیامت بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے، کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت، کائنات کی کوئی پاور نہ قرآن کو ہم سے جدا کر سکے گی اور نہ ہمیں قرآن سے الگ کر سکے گی۔ لہذا ہمارا عمل گواہ ہے، ہمارا قول و فعل گواہ ہے کہ ظالمو جتنا چاہو زور لگاؤ، تم قرآن میں اور آل مصطفیٰ میں جدائی نہیں ڈال سکتے۔ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تک ہم جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر کے مقام پر اکٹھے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کو، کہ ان کے کردار کو اور قرآن کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے آپ کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد کے آئینے میں اپنی سیرت و کردار تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ دنیا ہمیں دیکھے تو دنیا مان اٹھے کہ قرآن کے قاری ہوں تو ایسے ہوں، اور ناطق کے قرآن کے پیروکار ہوں تو ایسے ہوں۔ اس لیے فرمایا جب تمہارا کردار مثالی ہوگا، تمہاری روش رفتار مثالی ہوگی تو دنیا حیدر قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ کو بالعموم اور شیعان علی کہلانے والوں کو بالخصوص اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی روش و رفتار سے قرآن اور آل محمد کا نام لیوا بن کر ہمیں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں کہنا نہ پڑے ہم علی اور اولاد علی کے پیروکار ہیں۔ ہمارا کردار بتائے، ہماری روش بتائے، ہماری رفتار بتائے کہ ہم حیدر قرار کے شیعہ ہیں، پیغمبر اکرم کے نام لیوے ہیں اور خالق کائنات کے قابل قدر بندے ہیں، تاکہ ہمارا قول و فعل اسلام کے لیے سند بن جائے اور اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے، اور تاکہ حق کا پرچم ساری کائنات میں گھومنے لگ جائے اور سارے عالم امکان پہ چھا جائے کہ باطل کا نشان بھی مٹ جائے، نام بھی مٹ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی اللہ